أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے ایمان والو، بہت سارے گمان اور خیال سے بچو. بے شک کچھ گمان اور کچھ خیال گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی مت کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، اور تم اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور بہت خبر رکھتے ہیں. ان اللہ علیم خبیر. ماشاءاللہ سورہ حجرات کی تفسیر ہم سن رہے ہیں. یہ آخری آیتیں ہیں. آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 سورہ حجرات، یہ دونوں آیتیں بھی اس سورت کی بہت ہی اہم اور بہت امپورٹنٹ ہیں. آیت نمبر جو 12 ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 3 باتوں کی تعلیم اور 3 باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور یہ تینوں باتیں ہمارے معاشرے کے لیے اور سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہت ہانیکارک اور نقصان دہ. جن سے بچنا ہر بڑے چھوٹے کے لیے ضروری. پہلی بات، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، بہت ساری سوچوں سے بچو، بہت سارے خیالات سے بچو. کچھ خیال، کچھ سوچ، کچھ گمان ایسا ہوتا ہے جو انتہائی قسم کا گناہ ہے. حرام ہے ایسا گمان کرنا اور ایسا سوچنا. ان بعض الظن اثم. ہم تھوڑی سی تفصیل کر لیتے ہیں اس میں کہ گمان کیسے ہوتے ہیں، خیالات کیسے ہوتے ہیں، اور ان سے بچنا کتنا
کتنا ضروری ہے اور کون سے گمان پر عمل کرنا جائز. 4 قسم کے ظن ہوتے. ظن یہ عربی لفظ آیا ہے. ان بعض الظن، ظن کا معنی گمان، خیال، سوچ. تو 4 قسم کے علماء نے گمان، خیال اور سوچ بیان کیا ہے. 4 قسم. پہلا جو ظن ہے، ظن بولیں گے ہمارے بھی میں اس کو، گمان اور خیال کو. پہلا جو ظن ہے وہ ظن حرام، یعنی ایسا سوچنا اور ایسا خیال کرنا حرام، ظن حرام. ایک ظن ہے جو واجب ہے، ایسا سوچ لینا اور ایسا خیال کر کے اس پر عمل کر لینا واجب ہے، ظن واجب. اور ایک ہے ظن مستحب، جو مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، اس طرح اگر ہم اپنی سوچ رکھیں تو ظن مستحب. اور چوتھا ہے ظن مباح، یعنی جائز ہے، ایسا کر دے تو بہتر ہے. ڈیٹیل کرتے ہیں، اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ ظن حرام، ایسا گمان رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، حرام. اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر ہی مصیبت لاتے ہیں. آئی گئی کہ ہر نئی مصیبت میرے اوپر ہی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کا میں نے کیا بگاڑ لیا ہے کہ میرے گھر میں سے انتقال ہو گیا ہے، میرا جو اہم آدمی تھا وہی چلا گیا ہے. سوچ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حرام. ہم کون ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا خیال رکھنے؟ بھائی مالک الملک تو اللہ تعالیٰ ہے، خالق و کل شے وہی ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے. وہ تو اس نے ہمیں ٹائم پر والی اس نے اجازت دے دیا ہے، دنیا کی چیزوں کا مالک بنا دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کی خلقت میں اور اس کی ملکیت میں ہم اس طرح شکوہ شکایت کر لیں؟ اس نے دیا ہے تو لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا گمان نہیں، بلکہ راضی برضا. اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا. ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب ملے، فاروق بھائی کیا نام ہے، 4-5 بچے انتقال ہو گئے. تو جی ناظم بھائی بڑے خوش ملت ساری سے ملے اور ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 اولاد، لیکن اب اللہ کی رضا ہے، میں اس پر راضی ہوں، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ مجھے اس کا دے گا. تو اس طرح سے یہ ایک مومن کا کام کہ وہ زندگی میں جو ہو وہ اس کو اللہ پر ڈال دے. علماء نے خاص طور سے بیان فرمایا ہے، خاص طور سے کہ جب موت کا وقت ہو، انسان آخری وقت ہو، دنیا سے جانے کا ہو، اور اسے اب یہ لگے کہ اب میری عمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، حالات ایسے نہیں ہیں اب، تو خصوصاً موت کے وقت اللہ کے ساتھ اچھا گمان، کہ جب موت کی اور روح کے جانے کا وقت ہے اور آخری ایام ہے، آخری دن ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مجھے قوی یقین ہے، کامل یقین ہے کہ اللہ میرا فیصلہ اچھا کرے، اللہ میری موت مجھے کلمے پر دے گا. مجھے اللہ سے پورا یقین، مایوس نہ. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، قرآن پاک صاف بیان کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. تو خاص ایسے ہو. حدیث پاک میں حدیث قدسی، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حدیث جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، لیکن وہ میسج اللہ تعالیٰ کا، وہ سندیش، وہ بات اللہ تعالیٰ کی. انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کروں. اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اچھا فیصلہ کروں. بولتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت.
تو اس لیے خاص طور سے آدمی کو آخری وقت میں تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور اچھا، تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، پوری سوچ سے بچائے اپنے آپ۔ دوسرا جو گمان ہے ظن واجب، یعنی اس گمان پر، اس خیال پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کو ہم مسئلے سے سمجھیں گے، مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے۔ ہم کوئی ایسی جگہ چلے گئے جہاں مسجد نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، سفر میں ہے، روڈ پر ہے، کہیں سفر کر رہے ہیں، اور وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قبلے کا رخ کدھر ہے، قبلے کی سمت کدھر ہے، تو ایسے وقت میں قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ تحری کرے، تحری یعنی غور و فکر کرے، نماز شروع کرنے سے پہلے سوچ لے، گمان کر لے کہ کدھر قبلہ ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ اب آج کا تو چونکہ ٹیکنالوجی ہے تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہو تو ایسا کہ تھوڑا سوچ کے اندازہ لگا لے کہ کدھر قبلہ ہو سکتا ہے، سمت اور سائڈ کدھر ہو سکتی ہے، بس اس طرح سوچ کر خیال کر کے نماز میں کھڑے ہو جائے، نیت باندھنے اور نماز شروع کرے۔ ادروائز اگر نماز شروع کرنے کے بعد اور نماز مکمل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یار سوچنے کے بعد بھی اور گمان کرنے کے بعد بھی میں نے غلط سائڈ میں، غلط سمت میں نماز پڑھا ہے، پتہ چلا بعد میں نے تحری کیا لیکن اس کے باوجود غلطی کیا، تب بھی نماز ہو جائے، تب بھی نماز، اس لیے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے جو واجب تھا، وہ واجب ہے۔ جہاں قبلے کا رخ آپ کو معلوم نہیں ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے سوچنا، گمان کرنا واجب ہے، چاہے غلطی ہو جائے بعد میں۔ ظن واجب۔ تیسرا گمان ہے ظن مستحب، ظن مستحب، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا گمان، اس میں فضیلت ہے، اس میں ثواب ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ اپنا ذہن صاف رکھے، بھلے ہی اس کا جو بھی معاملہ ہو لیکن ہم اپنی حد تک سوچیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جو بھی ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث پاک ہے کہ مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو، تو یہ مستحب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھی سوچ، اچھا خیال۔ تیسرا گمان ہے ظن مباح، مباح جائز، ایسا گمان رکھ لینا چاہیے، کر لینا چاہیے، لیکن نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ ایک مسئلہ نماز کا مسئلہ، ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا 4 رکعت، اس کو 3-4 رکعت میں شک ہوا کہ 3 یا 4، 3 پڑھا یا 4 پڑھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کنفیوژن۔ تو ایسا 3 یا 4 رکعت کا اگر اس کو گمان ہو، شک ہو، تو بہتر تو یہ ہے کہ پھر وہ نماز کو توڑ کر شروع سے پہلی رکعت سے شروع کرے، بہتر ہے۔ لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 3 رکعت یعنی کم رکعت مان لینا چاہیے، یعنی 3 اور 4 میں شک ہوا ہے تو 3 مان کر چلنا چاہیے، اور پھر 3 مان کر چوتھی رکعت۔ اس طرح سے یہ نماز کا مسئلہ ہے جو ظن مباح ہے، بہتر ہے اس طرح کر لینا۔ بہرحال خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ جو گمان صحیح نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے اللہ کے ساتھ یا کسی مومن کے ساتھ، اس سے ہم بچیں۔ اسی کو فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، دوسرا حکم اس آیت میں جس سے منع کیا اللہ پاک نے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت ہو، ایک دوسرے کی خامخواہ
اس کا ویک پوائنٹ تلاش کرنے کے لیے، اس کی کمزوری تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے مت پڑو۔ کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پی رہا ہے، بھائی جس کا عمل اس کا عمل، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی گھر میں ہے، روم میں ہے، تو دروازے کی کھڑکی میں سے، دروازے کی کیواڑ میں سے جھانک کر دیکھنا کیا کر رہے ہیں، کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھنا۔ کچھ تو بھلے مانوس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو صاحب باتیں کر رہے ہیں تو سائڈ میں تھوڑا ایسا پڑ جاتا ہے کہ جیسے بہت بھرپور نیند میں سویا ہے، گہری نیند، حالانکہ سویا ہوا نہیں ہے، آنکھ پڑا کر ایسی آنکھ بند کر کے، تاکہ پتہ چلے کہ کیا چل رہی ہے۔ ارے حدیث میں تو یہ ہے کہ اذا تناجى الرجلان، جب دو آدمی کھڑے رہ کر کوئی اپنی بات کر رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرا وہاں سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہاں دونوں میں وہ دخل اندازی کرے، وہ بات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ ولا تجسسوا، توہمے مت۔ حدیث پاک میں بڑی وعید سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تتبعوا عورات المسلمین، کہ مسلمانوں کے پوشیدہ احوال اور ان کی پرسنل باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ ومن یتبع عورات المسلمین، اور جو کوئی مسلمانوں کے پرسنل اور ان کے پوشیدہ کاموں کے پیچھے پڑے گا، ان کے گروہ میں رہے گا، تو اللہ بھی اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور اللہ جب پڑے گا اس تیسرے کے، دوسروں کی جاسوسی کرنے والے کے جب پیچھے پڑے گا، حدیث ہے، تو اللہ اس کو ضرور ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یفسح اللہ، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اس تیسرے کو جو دوسرے کی خیر خبر کے پیچھے پڑا تھا۔ اور اس کے برعکس حدیث ہے من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کر لیتا ہے، کسی کا عیب چھپا لیتا ہے، کل قیامت میں اللہ اس کے گناہوں پر پردہ کرے گا۔ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں فرمائیں گے کہ تو نے فلاں میرے بندے کی کمزوری کو چھپایا تھا اور اس کو اکیلے میں جا کر سمجھا دیا تھا، اس لیے اے بندے آج میں بھی تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا رہا ہوں، اکیلے میں اس کا حساب کر دیں۔ صرف عبادتوں میں ہی آگے بڑھنا بہت بڑی بات نہیں ہے، کمال نہیں ہے، کمال یہ بھی ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی ہو۔ آخری بات، چغلی غیبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر کسی کے اندر وہ بات ہے جس کو ہم نے اس کی پیٹھ پیچھے بیان کیا ہے، اس کے پیچھے بیان کیا ہے، اس کے اندر وہ چیز ہے، تو کیا یہ بھی چغلی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا یہی تو چغلی غیبت ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی بات ہے ہی نہیں اور ہم توڑ مروڑ کر اس کو بنا سوار کر دوسرے کے پاس اس کے بارے میں جھوٹ بات کر رہے ہیں، اس نے کیا نہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ تو تہمت ہے، یہ چغلی غیبت نہیں ہے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ تہمت لگانے والے کی سزا قرآن پاک میں ہے والذین یرمون المحصنات لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو پاک دامن لوگوں پر، اچھے لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا میں ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اتنا آسان نہیں ہے کسی کے پاک دامن کو داغدار بنا دینا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی چغلی مت، غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، چغلی غیبت کے بارے میں نے عجیب حدیث پڑھا کہ حضرت ہم بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں، تو وہ حدیث میری نظر سے گزری ڈاکٹر صاحب کہ چغلی اور غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا زنا سے بھی بدتر ہے، بلاکار اور زنا بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت اور چغلی زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بیان کی ہے محدثین نے
کہ غیبت اور چغلی اور زنا کسی عورت سے زنا حرام کام، یہ اللہ کے حق میں خیانت. اللہ نے اس کو حرام کیا، اس فعل کو، اس زنا کو، اور اللہ نے جس فعل کو حرام کیا تھا زنا، یہ اللہ کے حق میں خیانت. تو اگر کوئی اللہ سے توبہ کرے اور توبہ اور سزا بھگت کر وہ معافی تلافی کر لے تو اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن غیبت اور چغلی بندے کے حق میں خیانت ہے. بندے اس کی برائی کیا، اس کے بارے میں الٹی سیدھی بیان کیا، تو بندہ جب بندے کو معاف نہیں کرے گا، جب تک جس کی چغلی کیا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں. اس نے معافی مانگی. اگر کسی کے بارے میں حقیقت میں چغلی غیبت ہوئی ہے، اس کی بے عزتی ہوئی ہے، اس کی ذلت ہوئی ہے چغلی غیبت کر کے، کہ کہے لوگوں کے سامنے کہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں جو کہا تھا میں نے غلط کہا، معافی مانگے، اقرار کرے اس کو. اور رمضان کا مہینہ، اس میں تو خاص طور سے احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے حضرت شیخ کی فضائل اعمال میں حدیث پڑھی ہوگی کہ دو عورتوں کو روزہ لگ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طے کروائی اور طے میں گوشت کے ٹکڑے نکلے تو فرمایا کہ انہوں نے چغلی غیبت کیا. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ یعنی جس کی چغلی کر رہے ہیں، جس کی چغلی کر رہے ہیں وہ ایسا ہے جیسے ہم حرام مردار کا گوشت کھا رہے. چغلی غیبت، مرا ہوا جانور مردار ہے تو مردار کا گوشت حرام گوشت کھانے کی طرح ہے. یہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، یعنی جیسے مردار گوشت کھانا، حرام گوشت کھانا جس طرح گھٹیا بن کی علامت ہے. گھٹیا لوگ کھاتے کہ نہیں؟ مری ہوئی مرغی، مرا ہوا جانور، گھٹیا اور خسیس اور دنی لوگ کھاتے ہیں اس کو. تو جس طرح حرام گوشت کھانا یہ گھٹیا لوگوں کی علامت ہے، ایسی چغلی کو غیبت کرنا یہ گھٹیا لوگوں کی. اور جس طرح حرام گوشت کھانا، ناجائز گوشت کھانا یہ بزدلوں کا کام ہے، ایسے ہی چغلی غیبت کرنا بھی بزدلوں کا کام. سامنے آ کر بولنے کی تو طاقت ہمت ہے نہیں، کوئی پوائنٹ ہے نہیں بولنے کا، تو بولے گا کیا بھائی؟ اس نے پیچھے ہی اپنی بڑاس نکال رہا ہے. جن کو کچھ کام ہوتا نہیں وہ یہ کام اچھے سے کر لیتے ہیں. اس نے بیزی لائف از ایزی لائف، مشغول زندگی اچھی زندگی. آدمی اپنے کام میں لگا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک دو باتیں بس، بات ختم کرتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں اصلاح اور سدھار کی نیت سے کسی کے پیچھے اس کا ذکر کر دینا، اس کے بارے میں بول دینا جائز ہے. کچھ جگہ. نمبر 1، کسی کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ماں باپ کے پیٹ پیچھے الٹے سیدھے کام کر رہی ہے، آج کل زیادہ ہے، تو ایسی اولاد کے بارے میں اس کے ماں باپ کو خبر کر دینا، اس کے استاذ کو بتلا دینا تمہارا اسٹوڈنٹ، تمہارا پاس پڑھنے والا بچہ باہر جا کر ایسا کرتا ہے. ماں باپ کو بتلا دینا کہ بھائی دیکھو تمہارے بچے کو ہم نے دیکھا ہے اور ذرا اس پر دھیان دو، وہ ایسا ایسا کہتا ہے، ایسا ایسا کرتا ہے. یہ چغلی غیبت میں داخل، اچھے مقصد سے، اچھی نیت سے. دوسرے نمبر پر ظالم، بے رحم، لوگوں پر ظلم کرنے والے کی شکایت کسی حاکم کے پاس، کسی بڑے کے پاس، جہاں انصاف مل سکے، جہاں اس ظالم کو ظلم سے روکا جا سکے. ظلم سے روکنے کی نیت سے اس ظالم کی شکایت اور فریاد کر دینا بھی غیبت اور چغلی میں داخل ہے. تیسرے نمبر پر کوئی آدمی معاملات کا، لین دین کا برا، اچھے معاملات نہیں ہے اس کے، لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے،
قرضہ لے لیتا ہے اور قرضے کو ہدیہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں اب کیا دینے کی ضرورت ہے، ہدیہ دیا تھا، جبکہ قرضہ بول کر لیا ہے۔ حادثہ ہے بہت، تو لوگوں کو ذرا اس کے بارے میں کہ دیکھو بھائی آپ کا محنت کا پیسہ ہے، حلال کی کمائی ہے، ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ آدمی ذرا معاملات کا اچھا نہیں ہے، اس پر ذرا دھیان دو۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں کسی کی پیٹھ پیچھے اچھے مقصد سے بول دیں تو بہتر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جس طرح بڑوں کی چغلی اور غیبت حرام ہے، بڑوں کی چغلی غیبت نہیں کرنا چاہیے تو بچوں کی بھی نہیں کرنی، بلا وجہ بلا سبب کسی کے بچوں کے بارے میں پیٹھ پیچھے وہ فلاں کا تو ایسے ہی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایسے بچے ہیں اور اللہ معاف کرے اور ان کی یہ حرکتیں ہیں، تو بچوں کو خواہاں ٹارگیٹ بنانا اور ان کے بارے میں بلا وجہ کچھ باتیں ان کی بیان کر دینا، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، نماز روزہ عبادت وغیرہ وغیرہ سب باتیں تھی، میرے پاس کتاب ہے وہ واقعہ لکھا ہے اس میں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ اس کے بچے اس کے نافرمان ہیں، آگے چل کر بچوں کی لائن بگڑ گئی۔ اس بھائی نے وقت کے بزرگوں سے اچھے لوگوں سے اس کی تحقیق کیا، افسوس ہوتا ہی ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اچھی ہو، فرما بردار ہو۔ اس نے شکایت کیا کہ یار میں نے بہت کوشش کیا اور میں نے بہت سمجھایا لیکن بچے، تو ان وقت کے بزرگوں نے بتایا کہ تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے؟ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ بلا وجہ جب راستے میں کوئی بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو بس وہ بچے کا کوئی شعور ہوتا نہیں ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے 19-20، بس اٹھا کے وہ بچوں کو لان تان پھٹکا جاہل یہ وہ بدماش کمینے، اور ہمیشہ بس اس کی عادت ہی تھی زندگی، نظر آئے کہ ٹارگیٹ، بس اس کا وبال یہ بن گیا کہ یہ ایسا ہو گیا۔ تو ہم سمجھائے بچوں پیار محبت سے، مسجد میں بھی آ رہے ہیں تو آج کے زمانے میں آنے دو، لیکن سمجھائے محبت سے، ایسا نہیں کہ جھگڑے فساد کی بات تیری میری نہیں، ان کو محبت سے پیار سے صفے لگائے، ان کو سمجھائے خیر الصفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے بہتر صف آگے اور بعد میں پھر دوسروں کی، عورتوں کی ہے، بچوں کی ہے، بہرحال یہ مسئلہ دوسرا ہے، اس پر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو چغلی غیبت نہ کرے ایک دوسرے کی، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور بھی باتیں ہیں اس میں، غیبت کرنا حرام ہے تو غیبت سننا بھی حرام، چغلی غیبت ہو رہی ہے اس میں مجلس میں بیٹھنا اور مزے لے لے کر سننا یہ بھی حرام۔ حضرت میمون بہت بڑے بزرگ تھے، ایک شخص خواب میں آیا ان کے حضرت میمون کے اور فرمایا کہ اس حبشی کا گوشت کھاؤ، اس حبشی کا گوشت کھاؤ، تو حضرت میمون نے فرمایا کیوں کھاؤں میں اس حبشی کا گوشت؟ تو خواب میں کہنے والے نے کہا کہ تم نے اس کی غیبت کیا ہے، اس کی چغلی کیا ہے، تو حضرت میمون نے فرمایا میں نے تو کبھی چغلی نہیں کیا ہے، تو خواب میں کہنے والے نے کہا کہ فلاں 2 لوگ 3 لوگ اس حبشی کی غیبت اور چغلی کر رہے تھے اور آپ اس کو سن رہے تھے، سننا بھی حرام، اس سے احتیاط کریں، خاص طور سے رمضان المبارک، یہاں اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی جتنی ڈیمانڈ اور فضیلت ہے اتنا زیادہ خطرہ گناہوں کا بھی، نیکیوں پر جتنا ثواب ہے تو گناہ کرنے پر بھی ان کی سزا بھی ہے رمضان کے مہینے۔ بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داروں سے پوچھ کر یہ بات کہ بھائی 5-7 منٹ میں درود شریف کی مجلس، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جو امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، کروڑوں احسانات ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ تو ابھی 5-10 منٹ انشاءاللہ درود شریف کی مجلس ہوگی، جن حضرات کو شرکت کرنا ہے وہ کریں، اور اس کے بعد مختصر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد